السلام علیکم۔ اچھا، رات کے اس پہر جو ملیشیا میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں 1 بج چکا ہے۔ تو میں چونکہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا تو میں نے کہا کہ چلو آپ کو ابھی اگر نہیں بتاؤں گا یہ والی خبر تو ممکن ہے کہ پھر کل کو آپ کہیں گے یار اب تو ایک روزہ بھی ہو چکا ہے تو اب تو شاید مزہ نہیں آئے گا کام کرنے کا۔ جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ روزانہ اپنا جو پارہ سناتے ہیں تو اسی پارے کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر لگائیں گے۔ تو اے آئی استاذ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم آخری شعبان کی تاریخ کو آپ کو جو ہے نا وہ لانچ کر دیں گے نوٹ بک علم، جس کے اندر ہم جو قدیم تفاسیر ہیں ان کا ایک اچھا خاصا ڈیٹا پہلے پارے کا دوسرے کا وہ دے دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اگلے پارے جو ہوں گے ان کا بھی ڈیٹا آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آج الحمدللہ انہوں نے مغرب سے پہلے پہلے وہ ڈیٹا ہمیں فراہم کر دیا، اور میں نے تراویح پڑھا دی، لیکن میں نے کہا کہ چلو سب سے پہلے تو ہم یہ طریقہ سیکھیں کہ ہم اے آئی استاذ کی اس پلیٹ فارم سے روزانہ جو کہ تفاسیر تو انہوں نے دے دیے تو ان سے خلاصہ کیسے نکالیں، اور اس خلاصے کی پھر آگے ہم سلائیڈیں کیسے بنائیں۔ تو آلریڈی چونکہ پہلے میں نے کئی مرتبہ ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں کہ آپ ان کے ڈیٹا کو کیسے استعمال کریں گے، لیکن آج ایک پریکٹیکل کر کے میں اپنا جو درس ہے وہ تیار کرتا ہوں، یا خلاصہ پہلے پارے کا تیار کرتا ہوں، اور پھر اگلی ویڈیو کے اندر وہ خلاصہ انشاءاللہ آگے نشر ہوگا، لیکن آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے۔ یاد رکھیں کہ میں نے پرومپٹ جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی سے بنوایا، اور چیٹ جی پی ٹی کو میں نے پورا ایک تفصیلی بیک گراؤنڈ دیا ہے، اور وہ پرومپٹ جو ہے نا میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کمنٹ کے اندر بھی، آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہوں گے۔ اصل میں تفاسیر جو ہے نا وہ بہت قدیم تفاسیر ہیں، تفسیر آلوسی ہے، طبری ہے، اور روح المعانی جیسے کہ بڑی بڑی تفاسیر ہیں، وہ ساری کی ساری تفاسیر جو ہے نا وہ یہاں پہ لائی گئی ہیں، لیکن ہم ان تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو اس صدی کے اندر، یعنی اس 2026 کے سال کے اندر بالخصوص ہم کیسے منطبق کریں، یعنی قرآن مجید کی عصری تطبیق۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پارے کا ایک تھیم بنایا جائے جو آج کے دور کے ساتھ منطبق ہو، ایسا ہو کہ یہ آیات جیسے قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے ہیں تو 2026 کے لیے بھی ہیں، تو آج کے اس دور میں یہ قرآن مجید کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس پارے کا جو خلاصہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سال میں، یعنی اس صدی کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہ تھیم رکھیں گے، اور وہ اس تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سارا جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم قدیم تفاسیر کو سے حوالہ لیں گے۔ تو میں نے پرومپٹ اس طرح سے دیا اس کو، تو مجھے چیٹ جی پی ٹی نے پرومپٹ بنا کر دے دیا، وہ پرومپٹ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میں پرومپٹ بھی اب آپ کو دکھاتا ہوں، اور ساتھ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اے آئی استاذ سے وہ کرنا سیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس سے ڈیٹا لیں گے، اور پھر اپنے نوٹ بک علم کے اندر جا کر اس ڈیٹا کے اوپر پلے کر کے ہم سلائیڈز بنوائیں گے۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس، آج ہی الحمدللہ پہنچا ہے۔ تو اے آئی استاذ کی طرف سے یہ آ گیا کہ بھئی وعدہ تھا کہ ہم یہ آپ کو دیں گے، تو آج ہم نے یہ پیش کر دیا ہے۔ ابھی 30 پاروں کا مکمل نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھیں، یہ جن نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے تو ان کے پاس یہ 30 پاروں کے 30 نوٹ بک علم نظر آئیں گے، لیکن ان میں سے کچھ خالی ہوں گے، لیکن شروع والا ہم الف لام میم جو پہلا پارہ ہے اس کو ہم کھولتے ہیں۔ تو ای میل کے ذریعے سے آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر بھی اسی طرح سے کھل جاتا ہے، اور آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر بھی کھل جاتا ہے۔ اسٹوڈیو اس کا آف رکھا گیا ہے سٹل، جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا تھا، اور یہ تفسیر رازی ہے، اور تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر رازی کے پھر مزید کچھ نسخے ہیں، قرطبی ہے، معانی ہے۔ تو فی الحال یہ 3 4 5 تفاسیر کا ہی ہے، اور ابھی ایڈیشن اس کے اندر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی یہ کام کیا گیا ہے رمضان میں آپ لوگوں کے خلاصے تیار کروانے کی وجہ سے۔ اچھا، اب میں نے پرومپٹ جو ہے نا وہ جو لکھوایا ہے، جو میں نے آپ کو پرومپٹ کا بیک گراؤنڈ دیا ہے وہ میں نے یہ لکھوایا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ نوٹ بک علم کے لیے تفصیلی پرومپٹ یہ میں نے یہاں پہ لکھوایا ہے چیٹ جی پی ٹی سے، اور دیکھیں میں نے کس طرح سے کیا ہے کہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے، اور یہاں پہ میں یہ چیز اب ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس موجود قدیم اور معتبر تفاسیر ہیں، مثلا تبری تو فی الحال نہیں ہے، ہم اس کو کر دیتے ہیں جی تفسیر رازی، تفسیر رازی کر دیتے ہیں۔ تفسیر رازی ہے آپ کے پاس، قرطبی ہے، ابھی ابن کثیر نہیں ہے، بلکہ
روح المعانی ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر ابن کثیر بھی ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بغوی فی الحال ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ ہے جی۔ تو اب یہ پرومپٹ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، آپ نے بس روزانہ اسی پرومپٹ کو ہر پارے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بس یہ کہ یہاں آ کر پارا نمبر چینج کر دینا، جیسے اس میں پارا نمبر یہ دیکھیں، یہاں پہ آ کر جب پیسٹ کریں گے تو پارا نمبر 1 میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک علمی، حوالہ جاتی اور موضوعاتی خلاصہ آپ تیار کریں، یہ خلاصہ درج ذیل اصولوں پر کے مطابق ہو۔ دیکھیں میں نے کس طرح سے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ بنیادی ماخذ اور حوالہ جات یہ ہے کہ دیکھیں صرف انہی کلاس کی تفاسیر سے ہی مواد اخذ کیا جائے جو ڈیٹا بیس میں موجود ہے۔ ہر اہم نقطہ کے ساتھ، نقطے کیا ہیں جی، اصل عربی عبارت کے نقل کی جائے باقاعدہ سے، تفسیر کا مکمل حوالہ درج ہو، کتاب کا نام، جلد کا نام، صفحے کا نام اور متعلقہ آیت کا حوالہ ہے، یہ ہمیں چاہیے جی۔ یہ میں نے لکھ دیا۔ حوالہ بالکل تحقیقی اسلوب میں ہو، جیسے علمی مقالے میں دیا جاتا ہے۔ عربی عبارت میں کوئی تصرف یا خلاصہ نہ کیا جائے بلکہ اصل متن جوں کا تو نقل کیا جائے۔ اچھا جی، تعین پارے کا جو موضوعاتی تھیم ہے، وہ تھیم میں نے کیسے دیکھیں پرومپٹ کے اندر اس کو کہا ہے کہ بنا، سب سے پہلے پورے پارے کا گہرائی سے تجزیہ کر کے اس کا ایک مرکزی تھیم منتخب کریں۔ یہ تھیم موجودہ سال یعنی موجودہ دنیا بالخصوص 2026 کے کسی عام سماجی، اخلاقی، فکری یا تہذیبی مسئلے سے متعلق ہو۔ یقینی طور پر یہ قدیم تفاسیر سے حوالہ تو لائے گا، لیکن آج کے صدی کے ساتھ یا آج کے اس سال کے ساتھ یہ منطبق کرے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں، اخلاقی بحران ہے، قیادت اور ذمہ داری ہے، اچھا ڈیجیٹل دور میں تقوی ہے، اور امت کا اجتماعی شعور ہے، یہ سارے چونکہ اسی پارے کا کے موضوعات ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ سارے اس میں شامل کرو۔ اچھا جی، کلاس کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ پارے کی اہمیت کو منتخب کریں اور ہر منتخب حصے میں آیت کا حوالہ، میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ آپ نے دینا ہے، اور کلاس کی مفسرین کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اچھا یہ چونکہ پرومپٹ ایک ہی دفعہ اس کو سیٹ کرنا ہے، اسی طرح سے میں نے سیٹ کر کے یہ آپ کو دینا ہے۔ عصری تطبیق میں نے دیکھیں میں نے کہا ہے اس کو کہ عصری تطبیق آپ نے یوں دینی ہے کہ آج کے معاشرے پر منطبق کریں، تطبیق کرتے وقت اصل مفہوم میں کوئی تحریف نہ ہو، یعنی یہاں سے جو آپ نے تفاسیر سے لینا ہے اس سے کوئی تحریف نہیں کرنی۔ پھر بھی ہم ڈبل چیک کریں گے، ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اب یہ میں نا سیٹ کر رہا ہوں اس کو ابھی، تو یوں کر کے نا آپ نے اس کو، آپ کو تو سیٹ ملے گا، بس میں آپ کو یہاں پہ یہ صرف پرومپٹ دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو لیں جی، پرومپٹ جو ہے وہ ریڈی ہے، اب ہم اس کو دیتے ہیں اور یوں کر کے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، اور اب یہ تھوڑا سا کام اپنا شروع کر دے گا، اور اس کے بعد یہ ہمیں تیار کر کے پہلے پارے کا خلاصہ دے دے گا۔ اس دوران ہم چلتے ہیں اپنے دوسری طرف، نوٹ بک علم کی طرف، اور نوٹ بک علم ہم اپنا ایک اور بناتے ہیں تاکہ وہاں سے ڈیٹا کاپی کر کے ہم یہ یہاں لے کر آئیں گے، اور یہاں میں ایک نوٹ بک علم بناتا ہوں، اور یہاں بنانے سے پہلے میں ساتھ ساتھ اس ڈیٹا کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا تیار کیا ہے۔ اچھا، آئی ایم سوری بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ انف کنٹیکسٹ ڈاکومنٹ آنسر کو انکوائری ٹرائی گیونگ می مور اسپیسیفک۔ تو ہم اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں، چونکہ یہ تفصیلی پرامپٹ کو نا، یہ لمبے پرامپٹ کو یہ زیادہ صحیح طریقے سے نہیں لیتا، تو ہم نے ذرا پرامپٹ مختصر کر دیا، اسی پرامپٹ کو تھوڑا سا مزید مختصر کر کے ہم نے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لیتا ہے۔ میں تفصیلی پرامپٹ بھی آپ کو دوں گا، اگر آپ کے پاس، میں چونکہ ابھی آپ کے سامنے فری ورژن یوز کر رہا ہوں، تو میں جو ڈیٹیل والا ہے وہ بھی دوں گا، اور جو مختصر ہے وہ بھی آپ کو دوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے یہ، اب یہ دیکھیں اس نے خلاصہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسانی زوال کا پہلا سبب بنی اسرائیل اور عملی کوتاہیاں، یہ اس نے نا خلاصہ اس طرح سے تیار کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساتھ اس نے نا حوالہ جات، صفحہ نمبر اور پیج نمبر، یہ سارے ان تفاسیر سے نکال کر دے دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یہاں پہ آ گیا، اور اس نے تھیم اور یہ ساری چیزیں جو نا وہ ہمیں دے دی ہیں۔ اب میں یہاں اس کو کاپی کروں گا، اور ادھر آتا ہوں، میں نے اپنا
جو نوٹ بک ایلم بنایا ہے اس کو دیتا ہوں، اس کو میں یہ دیتا ہوں سارا، اور اس نے تفاسیر کے صفحہ نمبر اور پیج نمبر اور وہ ساری چیزیں بھی دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میری ساتھ پوری جو اسٹوڈیو ہے وہ بھی کھل گیا ہے، اب یہ آ گیا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اب میں یہاں آ کر آڈیو بھی جنریٹ کرتا ہوں، اور یہ میں آ کر یہاں پہ سلائڈز بھی جنریٹ کرتا ہوں۔ سلائڈز میں کوئی پرومپٹ فی الحال اس کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آلریڈی یہ پرومپٹ ہی بنایا ہوا اور یہ پرومپٹ ہی کے مطابق ہے۔ تو میں آپ یہاں پہ آ کر نا تفصیلی پرومپٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سلائڈوں میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہاں پہ تیار کر لیتا ہوں۔ تو اب یہ یہاں پہ تیار ہونا شروع ہو جائے گی، ساتھ ہی میری آڈیو بھی میں تیار کر لیتا ہوں۔ تو آپ اس طرح سے آ کر نا ذرا ٹرائی کریں، بریف کرتا ہوں تاکہ مختصر سی تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہیں، اور ایک انفوگرافکس بھی خلاصے کی وہ بھی میں تیار کر لیتا ہوں، تاکہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں رکھ کے تو یہ میں یہاں پہ تیار کرتا ہوں، تاکہ ایک پوسٹ کی شکل میں بھی اس پہلے پارے کا خلاصہ میرے سامنے آ جائے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پہ ابھی ریڈی ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز بہت عام ہے کہ یہ آڈیو میں ایک خاتون بات کر رہی ہوتی ہے اور ایک مرد بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم دونوں کو مرد کیسے کریں، یعنی دونوں مرد باتیں کر رہے ہیں، جیسے ایک مفتی صاحب باتیں کر رہا ہو، تو یہاں سے نہیں ہوگا، وہ ہے گوگل اسٹوڈیو۔ گوگل اسٹوڈیو آپ کو استعمال کرنا ہے، دیکھیں گوگل اے آئی اسٹوڈیو، تو اس کے لیے آپ کو میں سکھاؤں گا، اور وہ پھر ایک بہترین چیز آپ کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں ممکن ہے کہ کوئی اگلی ویڈیو بنا دوں، فی الحال اس کے اندر آپ صرف یہی چیز سیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم نے خلاصہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ میرا وہ تیار ہو چکی ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سلائیڈیں تیار ہو چکی ہیں، اور یہ مختصر سی آڈیو تیار ہو چکی ہے، اور یہ ایک جو گرافکس ہے یہ تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اپنی اگلی ویڈیو جس میں قرآن کا یہ خلاصہ میں نے ذکر کرنا ہے، تو یہ میں اس میں ذکر کروں گا۔ تو آئی ہوپ یہاں سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ کس طرح سے ہم نے اے آئی استاذ سے لینا ہے، چونکہ پرومپٹ لمبا جو ہے نا یہ نہیں چاہتا، اس کو مختصر سا پرومپٹ دینا ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کا پرومپٹ بھی دیں، میرے پرومپٹ کو جو ہے نا وہ آپ کو استعمال کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو چیز آپ اس سے نکالنا چاہتے ہیں، اس تھیم سے، یعنی ہر پارے کے تھیم سے یا ہر پارے کے خلاصے سے، تو وہ اس کو دے دیں، تو آپ کو ان تفاسیر سے وہ دے دے گا، اور ان تفاسیر کی مدد سے پھر آپ اپنا جا کر نوٹ بک ایلم بنا کر اس میں دے دیں، اور اس سے پھر یہ ساری چیزیں آپ تیار کروا دیں، اور اس طرح سے خلاصے کو آپ نا روزانہ اپنی پوسٹ کی شکل میں لگایا کریں۔ اگر آپ بولتے نہیں ہیں تو اسی آڈیو کو سنوا دیا کریں لوگوں کو، اور جس طریقے سے ابھی میں ایک پارے کا خلاصہ تیار کرنے لگا ہوں اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔